ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر، جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر۔ آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت، ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں، اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فخر پاکستان پروگرام میں ہوں سلمان لقمان۔ گزشتہ دنوں جس طریقے سے ہم نے آپ کو مختلف چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ گفتگو میں بات کروائی اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ پاکستان میں اس ٹائم جو ہے کس طریقے سے مشکلات ہیں اور کس طریقے سے بزنس مین تاجر لوگ پریشان ہیں۔ اس ٹائم میں موجود ہوں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ جناب شعیب بٹ صاحب کے ساتھ، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر پاکستان پروگرام میں۔ سر بہت بہت شکریہ۔ سر کیا سمجھتے ہیں مختلف اینگل سے دیکھا جائے تو جو ہے معاشیت جو ہے ریڑھ کی ہڈی پاکستان کی سمجھا جاتا ہے اس کو، کیا سمجھتے ہیں بزنس مین کو کیا مشکلات آ رہی ہیں؟ کیونکہ ٹیکسز کی بھرمار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بجلی کے بلوں میں بھی فیول پرائز ٹیکس لگا دیا گیا، تو آپ کے پاس ایز اے چیمبر آف کامرس پریزیڈنٹ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دیکھیں ٹیکسز جو ہیں وہ بہت زیادہ، لیکن ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے ٹیکسز کے بغیر کوئی حل بھی نہیں ہے۔ تو ٹیکس تو ہم لوگ دینا چاہتے ہیں اور بزنس مین ہی ہیں جو یہ ٹیکس دیتے ہیں، جس سے پاکستان اور جو ہمارا یہ اللہ نے ہمیں جو ملک عطا کیا ہے اس پہ اس کی سارا معیشت کی وجہ سے ہی یہ سارا نظام چلتا ہے۔ تو بیسکلی جو ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ٹیکسوں کی بھرمار کیوں ہے اور ٹیکسز ہم دینا نہیں چاہتے یا اس کے ساتھ پریشانیاں کیا ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ کون سے ٹیکسز ہونے چاہیے، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ دیکھیں انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ اور بے شمار ٹیکسز، اگر آپ اس کو سنگل ٹیکس میں لے آئیں تو بڑا ایزیلی چیزیں مینیج پتہ ہو کسی کو کہ 20% ہم نے دینا ہے، 28% دینا ہے، 30% دینا ہے، تو ایک ٹیکس ہو گیا، ایک ٹیکس سے بندہ ابھی جان نہیں چھوٹتی تو دوسرا، دوسرے سے تیسرا۔ تو نظام جو ہے نا وہ پراپر طریقے کا نہیں ہے جس سے بندے کو سمجھ لگ سکے کہ بھئی ہم نے کرنا کیا۔ تو بیسک یہ پرابلم ہے۔ اور سیکنڈلی جو آپ ایف پی اے کہہ رہے ہیں، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا ذکر آپ نے کیا ہے، الیکٹریسٹی جو ہے اگر آپ سمجھ جائیں کہ امپورٹڈ فیول پہ بجلی سستی ملے گی تو یہ خام خیالی ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پیٹرول پہ یا ڈیزل پہ بجلی بنا کے سستی تو مل نہیں سکتی، اور سبسڈائز کر کے پہلے ہی ہمارے ملک کا یہ حال ہو گیا کہ ہم لوگ اربوں روپے کا مقروض ہوئے پڑے ہیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اس ملک میں ڈیم بنائے جائیں، جتنی جلدی ہو سکے ڈیم بنیں، اور ہائیڈرو الیکٹرسٹی جو ہے نا وہ آئے تاکہ ایزیلی ہماری صنعت چل سکے، سستی بجلی ہوگی تو چلے گی۔ تو سب سے پہلے چیزیں تو یہ ہیں، سولر پہ جانا چاہیے، سولر کو ٹیکس فری کرنا چاہیے، بلکہ کوئی جے وی کے ذریعے گورنمنٹ جو ہے سولر کے جو پینل ہیں وہ ساری چیزیں پاکستان میں ادھر مینوفیکچر ہونی چاہیے، اور وہ بھی چائنیز یا ایسی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی کوئی یورپین اور امریکن جو پلیٹس ہیں جو دنیا کی مانی ہوئی کمپنیز ہیں ان کی ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ان کی طرف توجہ نہیں جائے گی تو وہ سسٹم نہیں چل سکے گا۔ اور جو یہ بات ہے کہ بجلی جو ہے بہت مہنگی ہے، وہ تو دیکھیں گیس ہے، یہ چیزیں تو جو رشین وار ہے یوکرین کے ساتھ، تو اس کے ساتھ تو پوری دنیا میں یہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، صرف پاکستان میں نہیں مہنگی ہوئی۔ تو لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ سبسڈائز جو ہے اگر کرے تو ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس، تو نہ کریں تو صنعت چلتی نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ تو بڑا مشکل وقت ہے، مشکل فیصلوں کا وقت ہے، اور ہمارے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا بٹ صاحب کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ٹیکس دینا چاہتا ہے تاجر، لیکن اگر ود ہول ٹیکسنگ کی بات کی جائے، ہر طرف جو ہے ٹیکس ہے، اور موبائل سے لے کر موبائل ایکسیسریز سے لے کر کوئی بھی آپ باہر سے امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے یا دیگر ممالک سے منگواتے ہیں، ابھی بھی کئی بزنس مین ایسے جن کے کنٹینر جو ہے بندرگاہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں ٹیکس کی وجہ سے، تو اس کو کتنے % ٹیکس آپ لوگوں پہ لاگو ہونا چاہیے جس سے آپ ایزیلی جو ہے تاجر، بزنس مین یا کوئی دکاندار ہے وہ ایزیلی اس کو جو ہے پے کر سکے؟ دیکھیں بندرگاہوں پہ جو مال کھڑا ہے وہ ٹیکسز کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو جو ان کو ہم نے پیمنٹس ادھر سے لوگوں کی دینی ہے وہ تو اس وجہ سے ہے کہ ڈالر کی شارٹیج کی وجہ سے ابھی پیمنٹس بینک نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ کھڑے ہیں، وہ ٹیکسز کی وجہ سے نہیں کھڑے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو ٹیکس ہے، ٹیکس تو دیکھیں 25-30% تک بھی ٹوٹل ٹیکس ہوں، 34 تک
پرسنٹ تک بھی ہو، سیل ٹیکس وغیرہ سے ملا کے اینڈ یوزر ٹیکسز جو ہیں وہ ملا کے بھی، تو وہ پھر بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اصل میں. تو دیکھیں نا، وہ پھر میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں سیل ٹیکس آتا ہے، فردر ٹیکس آتا ہے، انکم ٹیکس آتا ہے، اور مطلب بے شمار اس میں ایک کنٹینیوٹی ہے ٹیکسز کی. ایسے ہے جیسے بجلی کا بل دیکھیں اس میں بے شمار ٹیکس ہیں، ویسے آپ پروڈکٹ لینے جاتے ہیں وہاں پہ پھر سیل ٹیکس دینا ہے، پھر اس کا ایک پراپر طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ اینڈ یوزر نے پے کرنا ہے، گورنمنٹ سے انڈسٹری نے کیسے واپس لینے ہیں. اگر انڈسٹری ٹیکس لگا کے کوئی چیز کسی کو سیل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو لوگ وہ ٹیکس کے ساتھ قبول نہیں کرتے، رواج ہی نہیں ہے. تو یہ تو دیکھیں اگر اینڈ یوزر ٹیکس دینا شروع کر دے تو اس پہ انڈسٹریلسٹ کو یا ٹریڈرز کو تو کوئی انہیں اس چیز سے انکار ہی نہیں ہے. لیکن دیکھیں جو یوزر ہیں وہ لیتے ہی نہیں ہیں، اور وہ پھر اس چیز پہ لوگ اپنا اتنی سخت نہیں رکھتے کہ وہ اتنی دیر تک اسے ڈیلے کریں کہ مال رکھے 1 2 3 ماہ تک نہیں لیں گے، جب لیں گے تب دے دیں گے. لیکن جب وہ لیتے ہی نہیں تو وہ کس طرح میں سسٹم چلے گا؟ یہ تو ہے کہ گورنمنٹ کسی طریقے سے اینڈ یوزر پہ یہ امپلیمنٹ کروائے تو پھر ہے یہ سسٹم چلے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ہر طریقے سے جو ہے فیسلٹیز ہونی چاہیے حکومت کی جانب سے بھی، اور یہ بھی بتا دیے گا کہ کئی جو ایسے حالات جس طرح کرونا وبا کے بعد مہنگائی کافی زیادہ ہو گئی تھی، اب سیلاب کی صورتحال ہے، سیلاب کی وجہ سے بھی پاکستان میں مہنگائی ایک قسم کی ہے کیونکہ سبزیاں اور یہ وہ چیزیں بہت مہنگی ہو چکی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آفتیں آنے سے پہلے کوئی اس طرح کا نظام بنایا جائے جس سے ہم دیگر ممالک سے جو ہے چیزیں منگوا سکیں اور پاکستان میں جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ون نیشن بننا پڑے گا. ہمیں ان چیزوں کو سوچنا پڑے گا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ کسی کے نقصان میں نہیں ہے، وہ پاکستان کے فائدے میں. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو ڈیمز ہیں وہ ہماری اللہ کے بعد ہماری ملک کی سلامتی کی ضامن ہے، ہماری ترقی کا وزینہ ہے. اگر ہم لوگ اسے قومیت اور علاقہ پہ جا کے اس چیز کو کریں گے کہ ہم نے یہ نہیں بننے دینے، تو پھر اس طرح نہیں ہوگا، پھر آپ اس طرف ترقی کی طرف نہیں جا سکتے. تو جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ ان چیزوں کی طرف کرنا چاہیے کہ کے پی ہے، جو جماعتیں اس کی مخالف ہیں ڈیموں کی، ان کو بٹھا کے ان کو سمجھائیں. اگر ان کو کچھ دینا پڑتا ہے، ان کو اس کا ریالٹی دینی پڑتی ہے وہ دیں، لیکن یہ ڈیم ضرور بنائیں. خالی یہ الیکٹریسٹی نہیں، یہ ہماری پانی کا معاملہ جو ہے آنے والے وقتوں میں بہت مشکل میں ہمارا ملک آ جائے گا. تو بینگ اے پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس ہم نے تو لیٹر لکھا ہے کہ اس کی طرف دیکھیں، اور جو آفات ہوتی ہے نا دیکھیں وہ آنے والے وقت میں بہت جو لوگ جیسے آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، جب طوفان اور سیلاب وہاں پہ آتے ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہوئی مشکلات کا سامنا انسان نہیں کر سکتا. اچھا سر، ڈیم کی آپ نے بات کی ہے، وہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب ایسے معاملات ہوں تو ہمیں گورنمنٹ کو پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور اپنے جو لوگ اس مشکل میں ہوں تو ان کی مدد کرنی چاہیے. سر آپ ڈیم کی بات کر رہے ہیں، گزشتہ دنوں بھی کئی خان صاحب کی حکومت میں بھی ڈیمز کے لیے فنڈ اکٹھے کیے گئے تھے، لیکن ان فنڈ کا آج تک پتہ نہیں کہ کیا واقعی ڈیم بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے. جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ڈیم واقعی ضرورت ہے اس ٹائم ملک کی، لیکن اس پر توجہ نہیں دی جا رہی. جی دیکھیں، یہ تو خان صاحب سے پوچھیں آپ کہ بھائی آئیے، آپ نے اگر پیسے لیے تھے، رقمیں اکٹھی ہوئی تھیں، کوئی ہوتا ہے اس کا بھائی بتائیں کیا ہے. اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگوں نے ٹرسٹ کرنا ہے. ہمارے پاس کیا تو خالی نہیں ہے، ڈیم تو میں اور آپ بنا نہیں سکتے. ہم نے تو گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کرنا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو گورنمنٹ پروجیکٹ کرتی ہے وہاں پہ ہم لوگ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. شاید اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح کا بنا لیا جائے کہ کسی ایسے چائنیز ہو گئے، کورین ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، ان کو کچھ عرصہ کے لیے، کچھ سالوں کے لیے ایسی ان سے ایگریمنٹ کر لیا جائے جیسے پی پہ کا چیزیں بنتی ہیں کہ آپ آئیں اور یہ سارا ٹیک اوور کریں، یہ فلاں ڈیم ہے بنا لیں، اور اتنے سال تک ہم آپ سے اتنے روپے میں بجلی جو ہے وہ خریدیں گے. 1 2 روپے میں بڑھتی ہونے کے ہم 5 6 روپے میں خرید لیں گے. ہم بھی پیٹرول پہ یا ڈیزل پہ یا گیس پہ 60 روپے کی بنا رہے ہیں، تو وہ انویسٹمنٹ کریں، وہ اپنا پیسہ پورا کریں. جیسے موٹر وے بنا تھا تو ایسے کر لیں، اور وہ بنائیں بھی معیاری بنا دیں گے، اور چیزوں کو پیمنٹس بھی وہ کر دیں گے، اور ان کو ان کا ٹیک کیئر بھی وہ یوٹیلائز کر لیں گے. تو یہ طریقہ کار ایک موجود ہے.
ہم لوگ جب بھی کوئی چیز کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں، وہ ثاقب نثار صاحب تھے، انہوں نے بڑا شور مچایا تھا، بعد میں آج تک پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر گئے پیسے اور کیا ہوا. تو بہتر یہ ہے کہ اسی طرح اس طریقے سے کسی بھی ملک سے چائنا جو ہے وہ قرضہ دینے کے بجائے ان چیزوں کو زیادہ اس طرف اس کا ٹلٹ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے پروجیکٹ کروا لیے جائیں. تو اس طرح کے پروجیکٹ ان سے کروائے جا سکتے ہیں. سر الیکشن آ رہا ہے، کیسی تیاری چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، الیکشن آ رہا ہے، ہماری تیاری پوری ہے. ہم نے اپنا پورا سال اپنے دوستوں کی خدمت کی ہے، ان کی عزت کی ہے، ان کے آنر، ان کے جس طرح وہ آنریبل ہیں اسی طرح ہم نے ان کی آنر بھی کی ہے، اور ہر قدم پہ ان کو ویلکم کیا ہے. جو انہوں نے حکم کیا ہے، جو کام کیا ہم نے کیا ہے، ہم نے انہیں فیسلٹائز کیا ہے. ہم نے بریجنگ کا کام کیا جو بیسک کام ہے ہمارا. ہم نے آواز اٹھائی ہے ہر اس کام کے لیے جس پہ میری کمیونٹی کو پرابلمس تھیں. تو میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا وہ انشاءاللہ قبول کریں گے. ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے جو الیکشن ہے وہ بزنس کمیونٹی کی خدمت کے لیے، یہ وہ نعرے بیانیے اور ایک دوسرے کو تڑیاں اس طرح باتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں. تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں، اور بڑا پولائٹلی ہم لوگ اس الیکشن کو لے کے چل بھی رہے ہیں، اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ دوسری طرف سے بھی ان کو ہم میسج کنوے کرتے ہیں کہ آپ اسے بھی پولائٹ رکھیں، اور جتنا پولائٹلی الیکشن ہوگا اتنا ہی ہم سب کے لیے اچھا ہے، ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے اچھا ہے. بہت شکریہ جی. شعیب بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے جو ہے بزنس مینز ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں، ٹیکسز ہم لوگ پیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ان کا کہنا تھا کہ جو الیکشن آ رہا ہے اس کی بھرپور تیاری ہے، جس طریقے سے ہم نے خدمت کی ہے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. امید ہے کہ فخر پاکستان پروگرام میں آج آپ کو گفتگو اچھی لگی ہوگی. ہم نے آپ کو دکھایا بھی اور بتایا بھی کہ کس طریقے سے جو ہے بزنس مین جو ہے ملک کے لیے جو ہے کام کرتا ہے، اور اس مرتبہ پھر آپ کو جو ہے بتا رہے ہیں. اور امید ہے آج کا فخر پاکستان پروگرام آپ کو پسند آئے ہوگا. مجھے اور کیمرہ مین عبداللطیف کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر. جو بھی ہو پاکستان کا فخر، کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر. آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت. ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں، اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر.